TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,08,296 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,86,574 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,239 हो गईं, जबकि 8,34,067 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,08,296 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,067 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,92,631 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,472 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,35,837 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,914 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 83,107 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,380 है। कनाडा में हिंदुस्तान के आला सिफारतकार का कहना है कि कनाडा की वैक्सीन की दरख्वास्त करने के बाद दोनों मुमालिक के माबैन ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और मजीद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ताल्लुकात को बेहतर कर सकती है। हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने कहा कि भारतीय और कैनेडियन वजीर आजम के माबैन फरवरी में होने वाले फोन के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बेहतर राह पर गामजन हैं। कॉल के दौरान ट्रूडो ने भारत से कनाडा की वैक्सीन की फराहमी को बढ़ाने में मदद के लिए कहा था। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू हो गया। फरवरी के वस्त के बाद से सूबे में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू हो गया। फरवरी के वस्त के बाद से सूबे में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इतवार के रोज ओंटारियो में 1,299 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए और 15 मजीद अमवात की इत्तला मिली है। इससे कबल 13 फरवरी को सूबे में कोरोना के 1300 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। फरवरी के वस्त के बाद जब सूबे के कुछ हिस्सों में स्टे एट होम ऑर्डर खत्म किया गया तो केसेस की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। इन नए केसेस में से टोरंटो में 329 नए केसेस रिपोर्ट हुए, पील रीजन में 192 और यॉर्क रीजन में 116 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई लैब्स ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,586 टेस्ट किए। ओंटारियो में हफ्ते के रोज केस की तादाद 990 थी और जुमे को 1,250 और जुमेरात को 994 नए वाकयात रिपोर्ट हुए। 13 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए जब सूबे में केस की तादाद 1300 हो गई। सूबाई हुक्काम का कहना है कि सूबे में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जबकि 2,72,000 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। पाकिस्तान में बाइक पर सयाहत करने वाली कनाडा की मारूफ व्लॉगर रोजी गैब्रियल पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गईं और अब दोनों रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बाइक पर सयाहत करने वाली कनाडा की मारूफ व्लॉगर रोजी गैब्रियल पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गई और अब दोनों रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। पाकिस्तान में 2019 को बाइक पर सयाहत करने वाली कनाडा की व्लॉगर रोजी गैब्रियल शुमाली इलाका जात के पुरसुकून और पुरफिजा मकामात के हुस्न से मुतासिर हुई थी और पूरी दुनिया को पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और लजीज खानों से मुतारिफ कराया था। रोजी गैब्रियल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे को शेयर करते हुए लिखा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान आकर किसी के प्यार में गिरफ्तार हो जाऊंगी। रोजी गैब्रियल ने पाकिस्तानी अदील आमिर के साथ शादी का ऐलान करते हुए मजीद लिखा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिसकी तलाश की, मेरी रूह, मेरा जीवन साथी और बेहतरीन दोस्त मुझे मिल गया। रोजी गैब्रियल ने अपने शौहर की तस्वीर भी शेयर की। कोरोना वायरस की वजह से मुआशी हालात और ज़िंदगी में खलल पैदा होने से कुछ हालिया तारकीन वतन कनाडा छोड़ने और अपने आबाई ममालिक वापस जाने पर मजबूर हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के सबब कनाडा में रहने वाले मुतादिद तारकीन वतन अपने मुल्कों में वापस चले गए। कोरोना वायरस की वजह से मुआशी और जिंदगी में खलल पैदा होने से कुछ हालिया तारकीन वतन कनाडा छोड़ने और अपने आबाई ममालिक वापस जाने पर मजबूर हुए। स्टेटिक्स कनाडा के लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक कनाडा में पिछले 5 साल से रहने वाले मुस्तकिल रिहायशी भी कनाडा छोड़कर दूसरे ममालिक में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुस्तकिल रिहायशियों की तादाद में 4% तक कमी देखी गई है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت میں غیر معمولی بات نہیں ہے کہ معاشی تنگی کے دور میں تارکین وطن اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ اپنے وطن میں جتنا زیادہ لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کے کینیڈا واپس آنے کا امکان کم ہی ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان لوگوں کے واپس جانے کی ایک بڑی وجہ معیشت کی جلد بحالی نہ ہونا ہے۔ دوسری جانب کینیڈین حکومت نے آئندہ 3 سالوں میں 1.2 ملین افراد کو شہریت دینے کا ہدف مقرر کیا ہے، جن میں سے 4,01,000 افراد کو اس سال شہریت دینے کا ارادہ ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 9 روزہ مشقیں چھوٹے پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 9 روزہ مشقیں چھوٹے پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتحادیوں نے کرونا وائرس کی صورتحال اور جزیرہ نما کوریا میں امن کے حصول کے لیے سفارتی کوششیں جیسے عوامل کا جائزہ لینے کے بعد فوجی مشقیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والی سالانہ فوجی مشقوں پر شمالی کوریا ہمیشہ تنقید کرتا رہا ہے اور اسے اپنے خلاف جنگ کی ریہرسل قرار دیتا آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے افغانستان سے تعلق رکھنے والی 7 خواتین کو بعد از مرگ باہمت خواتین کی خدمات کے اعتراف میں دیے جانے والے ویمن آف کریج ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے افغانستان سے تعلق رکھنے والی 7 خواتین کو بعد از مرگ باہمت خواتین کی خدمات کے اعتراف میں دیے جانے والے وومن آف کریج ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین کی فہرست میں پاکستان اور بھارت سے کسی خاتون کا نام شامل نہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والی ان 7 خواتین لیڈروں اور کارکنوں نے گزشتہ سال افغان عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر ملک میں تعینات امریکی سفارتی مشن اپنے میزبان ملک سے کسی جرات مند خاتون کے نام کی سفارش کرتے ہیں، جس کے بعد محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار حتمی فہرست کی منظوری دیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج 8 مارچ کو دنیا بھر سے خواتین کو ان کی غیر معمولی جرات اور بہادری کے اعتراف میں سالانہ انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ دیں گے۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,37,838 تک جا پہنچی، جبکہ 2,96,96,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 11,74,37,000 سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد 26,05,094 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,29,46,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,18,86,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,37,838 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2,96,96,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,12,29,000 سے زائد ہے اور 1,57,890 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,10,19,000 سے زائد ہو گئی اور 2,65,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 43,22,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 89,094 ہے۔ برطانیہ میں 42,18,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,24,501 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 39,04,000 سے زائد افراد متاثر اور 88,574 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,528 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,79,831 تک جا پہنچی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 29,030 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 27,80,417 ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا پر افغان حکومت اور جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا پر افغان حکومت اور جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔
افغان عمل کے لیے نامزد نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات اچھی رہی ہے۔ زلمے خلیل زاد کے مطابق فریقین میں ملاقات جمعے 5 مارچ کو ہوئی۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وہ ملکی آئین سے کسی صورت انحراف نہیں کریں گے، جبکہ افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ عالمی برادری کی نگرانی میں ہونے والے آزاد اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے ہی ہوگا۔ اشرف غنی نے یہ بات افغان قانون سازی اسمبلی کی تیسری مدت کے آغاز پر 6 مارچ کو کہی۔ افغان صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک سمجھوتے پر پہنچا جا سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طالبان اشرف غنی کے کابل حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ طالبان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ کابل حکومت غیر قانونی اور امریکہ کے افغانستان پر قبضے کی علامت ہے، لہٰذا بین الاقوامی مذاکرات کے بعد ملک میں اسلامی حکومت کا عمل میں لانا ناگزیر ہے۔ زلمے خلیل زاد افغانستان کے 3 روزہ دورے کے بعد دوحہ میں موجود ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے کابل حکومت، سول سوسائٹی کے اراکین اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ امریکی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان پہلی بار زلمے خلیل زاد کے ذریعے رابطہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان میں گزشتہ سال 2020 میں 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کے بعد امن معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ معاہدے کے تحت امریکہ نے افغان جیلوں میں قید طالبان جنگجوؤں کی رہائی سمیت مئی 2021 تک افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوج کے مکمل انخلا پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عراق میں اپنے مفادات کے دفاع میں اگر جوابی حملہ کرنا پڑا تو کریں گے، اور ساتھ ہی واضح کیا ہے کہ حملہ کب اور کہاں کرنا ہے اس کا فیصلہ امریکہ کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عراق میں اپنے مفادات کے دفاع میں اگر جوابی حملہ کرنا پڑا تو کریں گے، اور ساتھ ہی واضح کیا ہے کہ حملہ کب اور کہاں کرنا ہے اس کا فیصلہ امریکہ کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عراق میں عین الاسد فوجی اڈے پر کیے جانے والے میزائل حملے کے رد عمل میں امریکہ کے سیکریٹری دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن اس وقت جب ہمیں لگے گا کہ اس کی ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی سیکریٹری دفاع لائٹ آسٹن نے موقر امریکی نشریاتی ادارے ABC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کا تحفظ کرے گا اور سوچ سمجھ کر مناسب جواب دے گا۔ عراق کے صوبہ انبار میں واقع عین الاسد فوجی اڈے پر گزشتہ ہفتے میزائل حملہ ہوا تھا، جہاں امریکی، عراقی اور دیگر اتحادی افواج موجود ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری دفاع نے دوران انٹرویو کہا کہ امریکہ نے عراق سے واقعے کی جلد تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ میزائل حملے میں امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن حملے کے وقت شیلٹر میں پناہ لیتے ہوئے ایک امریکی سویلین کانٹریکٹر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراقی حکام کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ 10 راکٹ آ کر گرے تھے۔ اسی فوجی اڈے پر گزشتہ سال بھی میزائل حملہ کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود اب تک بھارتی میڈیا سیف اور کرینہ کی دوسرے بیٹے کی تصویر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، تاہم آج کرینہ کپور نے خود ہی مداحوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے تصویر جاری کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیف علی خان اور کرینہ کپور کے دوسرے بیٹے کی تصویر سامنے آ گئی۔ بالی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان اور اداکارہ کرینہ کپور کے ہاں گزشتہ ہفتے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس پر بالی ووڈ شخصیات سمیت مداحوں کی جانب سے انہیں مبارکباد کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ مداحوں کی جانب سے سیف اور کرینہ کے دوسرے بیٹے کو دیکھنے کے حوالے سے کافی بے چینی پائی جاتی تھی، جس کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ٹرولنگ بھی کی گئی اور صارفین نے تیمور علی خان کے چھوٹے بھائی کے نام کو لے کر دلچسپ تصاویر بھی دیں۔ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود اب تک بھارتی میڈیا سیف اور کرینہ کے دوسرے بیٹے کی تصویر لینے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، تاہم آج کرینہ کپور نے خود ہی مداحوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے تصویر جاری کر دی۔ اداکارہ کی جانب سے خواتین کے عالمی دن پر یہ تصویر فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر جاری کی گئی، جس میں انہوں نے لکھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو خواتین نہ کر سکیں۔
बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा प्रियंका चोपड़ा जोनस ने न्यूयॉर्क में एक भारतीय रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम उन्होंने सोना रखा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने न्यूयॉर्क में एक भारतीय रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम उन्होंने सोना रखा है। याद रहे कि अदाकारी से मुसन्निफा, गुलकारा और प्रोड्यूसर बनने वाली प्रियंका ने इससे कबल बालों को सजाने, संवारने और उनका ख्याल रखने के हवाले से हेयर केयर एनोमली मुतारिफ करवाया था। अब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का आगाज किया है। इस हवाले से उन्होंने फूड जॉइंट के शुरू करने से पहले 2019 में एक मजहबी तकरीब मुनक्किद की थी जिसमें उनके साथ उनके शौहर गुलकार निक जोन्स और उनकी वालदा माधव चोपड़ा भी शरीक थीं। इस तकरीब की प्रियंका ने तस्वीर शेयर की हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।